مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ روحانیت کس طرح حاصل ہوگی اور دلوں کی بیماریوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. روحانیت اور دلوں کی بیماری، اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی خلوتوں کو خوبصورت کریں. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یا آپ اکیلی ہوتی ہیں، جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہاں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہمارے اندر جو اسپریچول انسپائریشن ہے، اس کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی یہی چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور یہ زبان کہ جو ہمارا رزق ہے، یا جو چیز ہم بولتے ہیں. حواس خمسہ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان میں احتیاط کیجیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت نام ہے اللہ سے اخلاص کے ساتھ تعلق کا. یہ روحانیت ہے. یعنی روحانیت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے اور پانی پر چلنا شروع کر دیں گے اور آپ کوئی معجزات دکھانا شروع کر دیں گے. نہیں، روحانیت نام اس چیز کا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، آپ نمازوں کا انتظار کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ جب آپ سجدوں میں جاتے ہیں. یہ روحانیت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے کہ جو اپنی خلوتوں کو خوبصورت بناتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک فرد اللہ کے سامنے ایک آرگومنٹ پیش کیا. یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں نا، اسرائیلیات، ان میں اکثر تو ایسی ہیں کہ جو بالکل فضول ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن میں کچھ اچھی نصیحتیں ہیں. اس فرد نے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے لیکن تو نے مجھے کبھی پکڑا ہی نہیں، تو نے تو مجھے کبھی سزا نہیں دی. تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ جس سزا کا بھی تجھے احساس نہیں ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ تیری عبادات میں سے میں نے وہ لذت اٹھا لی، وہ مٹھاس، وہ حلاوت جو تیری عبادات میں تھی وہ میں نے اٹھا لی. اب تو نمازیں پڑھتا ہے، تو تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، لیکن تیرا دل ابھی بھی ویران رہتا ہے. تو میں یہ بات کہوں گا کہ اپنی خلوتوں کو خوبصورت کریں. جو ظاہر کی دنیا ہے، کچھ لمحات بیٹھ کر اپنا سیلف ریفلیکشن کیا کریں، سوچا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی باہر کی دنیا کو بھی خوبصورت بنائے گا.